والصلاة والسلام على نبي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد وقال الله تعالى لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمس وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. عزیز ساتھیوں، ہمارا جو ہفتے وار درس ہے اس سے ہٹ کر میں نے آج دو جواز کی تلاوت کی ہے. چونکہ آج 13 اگست ہے اور گزشتہ دن آئندہ آنے والے دن 14 اگست ہے. 14 اگست کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو پاکستان کی صورت میں ایک آزاد ملک عطا فرمایا تھا. تو اس کے حوالے سے یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں دو جگہ سے. اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کے ضمن میں اس ملک کی آزادی کے طور پر کیا کرنا چاہیے وہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ یقیناً یہ ملک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں. اپنے ملک سے محبت کرنا، اپنے وطن سے محبت کرنا، اپنے شہر سے محبت کرنا، اپنی قوم سے محبت کرنا، اپنی برادری سے محبت کرنا، اپنے گھر والوں سے محبت کرنا یہ دین کا حصہ ہے، اخلاقیات میں شامل ہے. ہمارے بڑے فرماتے ہیں حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت یہ ایمان میں سے ہے. جیسے ایمان میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، خیرات ہے، تبلیغ ہے، جہاد ہے، اسی طریقے سے ایمان ہی کے اندر وطن سے محبت بھی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر پیدا ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے محبت کیا تھی. کتابوں میں آیا احادیث مبارکہ کے اندر جب قوم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کیا اور محبوب پیغمبر ہجرت کرنے لگے اور سیدنا صدیق اکبر کے جب ساتھ تھے اور مکہ سے جتنا دور ہوتے جا رہے تھے بار بار مڑ مڑ کر مکہ کو دیکھ رہے، بار بار مڑ مڑ کر اپنے وطن کو دیکھ رہے. اور پھر ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں سے مکہ واپس نظر نہیں آنا تھا تو محبوب پیغمبر وہاں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنا رخ مکہ کی طرف کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطیب منک من بلد او کما قال علیہ السلام، فرمایا مکہ مجھے کوئی شہر تجھ سے زیادہ محبوب نہیں، مجھے سب سے زیادہ محبوب تو ہے. تو کیا فرمایا میں لولا اخرجونی منک لما خرجت منک او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ اگر یہ میری قوم مجھے مکہ سے نہ نکالتی میں کبھی بھی مکہ کو نہ چھوڑتا، میں تیرے اندر رہنا پسند کرتا، میں تیرے اندر مرنا پسند کرتا. تو محبوب پیغمبر نے یہ عمل بتلایا، اپنے وطن سے محبت کر کے دکھلایا، اس کا اظہار کروا کے دکھلایا. محبوب پیغمبر نے وطن سے محبت کر کے دل میں نہیں چھپایا بلکہ زبان سے اس کا کیا کیا، اظہار کیا. اور وہ حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے آیا تو وطن سے محبت یہ پھر سنت بن گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ بن گیا. اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرنا یہ بھی ایک اللہ کے نبی کی سنت ہے. اور محبوب پیغمبر جب آپ مدینہ المنورہ تشریف لے آئے اور
مہاجرین صحابہ نے کو جب انصار صحابہ نے آپ کی نصرت کی اور اپنے یہاں ٹھکانے دیے، آپ حضرات جانتے ہیں والذین تبوؤا الدار، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان حضرات کا نقشہ کھینچا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ لوگوں کو ٹھکانہ دیا، گھر دیا، رہنے کو جگہیں دی، ایسا ٹھکانہ دیا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی تاریخ کے اندر۔ ہر آدمی نے اپنے گھر سے برابر ناپ کر آدھی جو ہے نا دیوار کھڑی کر دی کہ یہ آدھا میرا ہے اور آدھا گھر تیرا، بغیر پیسوں کے۔ کھیتی باڑی کرنے والے نے اپنی کھیتی آدھی کر دی، ناپ کر آدھی کر دی کہ آدھی میری اور آدھی تیری ہے۔ یہ ایثار، یہ محبت، یہ اخلاقیات، یہ اکرام مسلم، 6 نمبر میں اکرام مسلم نہیں کرتے نا، صحابہ کرام نے جو اس کی نظیر پیش کی، اللہ ہمیں بھی ویسا بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ آدھا تیرا، یہاں تک کہ جو صحابہ سوارے آئے تھے اور مدینہ میں کسی صحابے کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں، اس نے یہ بھی پیش کیا کہ اگر تم چاہو تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح بھی کر سکتے ہو، کس کے بعد؟ عدت کے بعد۔ ایسا ہوا نہیں، لیکن صحابہ نے اس کی بھی پیشکش کر دی کہ تم قوارا رہو، تم بھی شادیاں کر لو۔ تو میرے دوست صحابہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر حضرات کو ٹھکانہ دیا، اب نبی اور صحابہ وہاں رہنے لگے، اور پھر 1 2 3 4 8ویں ہجری آئی، اور 8ویں ہجری کے اندر مکہ المکرمہ فتح ہو گیا۔ اب جب مکہ المکرمہ فتح ہو گیا، اب مدینہ کے صحابہ جانتے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بہت محبت ہے، اس لیے مدینے والے صحابہ کے چہرے تھوڑے افسردہ سے ہو گئے۔ محبوب پیغمبر نے پوچھا، مفہوم اپنی زبان میں عرض کر رہا ہوں، اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے پوچھا یہ افسردگی یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ مکہ فتح ہو گیا، ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ آپ مکے میں ہی قیام نہ کر لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اب میں مدینہ ہی میں قیام کروں گا، اب مدینہ ہی میرا وطن۔ محبت مکہ سے تھی، اب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، رہن سہن مدینہ میں ہو گیا، تب مدینہ کو وطن بنایا، پھر مدینہ سے محبت کی، پھر مدینہ کے فضائل سنائے، مکہ کے فضائل سنائے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ سے ایسے محبت کی، صحابہ فرماتے ہیں جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے واپس آتے اور جب دیکھتے کہ مدینہ قریب آیا تو صحابہ کے لفظ ارشاد فرماتے ہیں جب مدینہ کو قریب ہوتا دیکھتے اللہ کے نبی اپنی سواری کو اور تیز کر دیتے کہ میں جلدی سے مدینہ کے اندر داخل ہوں۔ سمجھ آ رہی بات نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ، تو میرے دوست یہ میں نے واقعہ اس لیے بتلایا تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم بھی اپنے وطن سے محبت کریں، ہمیں بھی اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے، اور پھر وطن میں وہ جو بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہو۔ ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں یہ جانتے ہیں، ہم نے تو ان سے سنا اور کتابوں میں پڑھا، تاریخوں میں پڑھا کہ کتنی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے ہیں، سکھ گھرانے سے تعلق تھا، مسلمان ہوئے، لاہور میں آپ ہجرت کر کے آئے۔ ان کی کتاب میں حضرت تحریک آزادی میں، تحریک آزادی جو پاکستان کی تحریک تھی، اس کے اندر وہ حضرات جن کا جو رجسٹر ہوئے ہیں، جو پاکستان اور ہندوستان کی گورنمنٹ میں رجسٹر آئے ہیں کہ جو شہید ہونے والے افراد ہیں، ان کی تعداد 10 لاکھ ہے۔ کتنے لاکھ ہے بھائی؟ 10 لاکھ معمولی تعداد نہیں ہوتی۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، جو خود تحریک آزادی میں شامل تھے، جو خود قائد اعظم کے قریب کے ساتھیوں میں سے تھے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ لاہور کی شاہی مسجد میں کم و بیش امامتیں بھی کی انہوں نے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ 10 لاکھ شہادتیں، اور یہ وہ شہادتیں جو اندراج ہوئی ہیں، جو گاؤں میں، جو دیہاتوں میں، جو قصبوں میں، جو ضلعوں میں، جو تحصیلوں میں، جو معلوم نہیں ہو سکی بیچارے، جن کو ہندوؤں نے، سکھوں نے کہیں بھی دبا دیا، جنگلوں میں چھوڑ دیا، جانوروں کو کھلا دیا، وہ تو کوئی شمار نہیں ہے۔ اب تصور کرو جس ملک کے لیے 10 لاکھ افراد نے قربانی دی ہو، اس ملک کی حفاظت کرنا، اس ملک سے محبت کرنا نہیں بنتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دہلی کے حضرت تھے، فرماتے ہیں کہ صرف دہلی کے اندر جو شہر اندر شہادتیں ہوئی تھی وہ 40,000 کے قریب شہادتیں، صرف دہلی شہر کی شہادتیں، کہ دوستوں جو دلی تھا وہی وہاں کا کیپٹل تھا، وہی وہاں کی بنیاد یعنی دارالحکومت بھی تھا، وہ ایسا ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ صرف دہلی، اور فرمایا دہلی کے اطراف میں 60,000 شہادتیں تھیں، اور یہ ساری کی ساری شہادتیں کس مقصد کے لیے ہوئی تھی؟ پاکستان کے لیے۔ اور ایسے ایسے واقعات حضرت نے اپنی کتاب میں لکھے
عجیب و غریب آدمی سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہماری بہنوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ میں نے جمعے میں بھی یہ واقعہ سنایا کہ ایک خاتون، اس کے سامنے اس کے والد کو شہید کیا گیا، اس کے چاچے کو شہید کیا گیا، اس کے بھائیوں کو شہید کیا گیا، اس کے چاچا زادوں کو شہید کیا گیا، پھر اس کی والدہ کو شہید کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کی اجتماعی عصمت دری کی گئی۔ اجتماعی طور پر ہندو اور سکھوں نے اس کے ساتھ جو ہے عزت اس کی نیلام کی، اور پھر اس کے بعد مہندر سنگھ یا اس طرح کوئی نام تھا، اس نے اس کو نکاح میں لیا اور پھر اس کا انتقال ہوا۔ پھر اس کے بعد اس کے دیور نے یعنی اس مہندر وہ جو بھی سنگھ تھا اس کے چھوٹے بھائی سے اس کا نکاح ہوا، اور وہ پھر سکھ کے بچے گھروں میں پیدا کرنے لگی، اپنے وطن سے مسلمان گھرانے کی عورت سکھ کے بچے پیدا کرنے لگی۔ یہ 65 یا 66 کے دوران، بلکہ اس سے پہلے جب امن ہوا تھا اور یہاں پاکستان ہندوستان کے لوگ آنے جانے لگے، 53 یا 54 کی بات ہے، تو ایک صحافی پاکستان سے جو ہندوستان گیا اور جس ہوٹل میں وہ ٹھہرا، اس ہوٹل کی مالکن نے یہ واقعہ سنایا اور کہا کہ وہ جو خاتون تھی وہ میں خود ہوں، میں باپ کے اعتبار سے، میں خاندان کے اعتبار سے مسلمان ہوں، میرا نام فلاں تھا اور آج ہی فلاں نام ہے، اور میں اس وقت سکھوں کے بچے پیدا کر رہی ہوں۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے اس قربانی کا کوئی غم نہیں ہوتا، اگر جس مقصد کے لیے میں نے قربانی دی تھی پاکستان اسلام کے لیے، کاش کہ وہاں پر اس کا نظام نفاذ قائم ہو جاتا۔ اور ایسے بے شمار واقعات ہیں میرے دوستوں، حاملہ خواتین کے پیٹوں پہ جو ہے نا وہ چھرے مارے گئے، اور حاملہ خواتین، زندہ حاملہ خواتین، اور ان کے پیٹوں سے ان کے بچے، پیٹوں کے اندر حمل کے بچے نکالے گئے اور ان کو نیزوں میں رکھ کر ایسے اوپر گھمایا گیا اور ان خواتین کے پیٹوں کو چاک کیا گیا، اور پھر عصمت دریاں الگ کی جا رہی ہیں۔ میرے دوستوں بتاؤ، یہ اس ملک پاکستان کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی، آج ہم اس ملک کی اس قربانی کی لاج رکھیں؟ آج سوچنے کی بات یہ ہے، ایسی قربانیوں کے بعد ملا یہ ملک۔ کتنی نوجوان عورتیں ایسی تھیں، کتنی نوجوان لڑکیاں ایسی تھیں جنہوں نے دیکھا کہ جی اب ہندوؤں کی پہنچ سے ہم بچ نہیں سکتی، ہم ہندوؤں کے سکھوں کی جو ہے شرارت سے بچ نہیں سکتی، انہوں نے کنویں میں جان بوجھ کے چھلانگیں لگائی کہ ایک طرف جان دینا اور ایک طرف عزت دینا، یا اللہ ہم عزت بچانے کے لیے جان دینے کے لیے تیار، اور پھر عزت لوٹنے کے بعد بھی جان بچے اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ میرے دوست یہ قربانیاں دی ہیں اس پاکستان کے لیے، یہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا۔ دہلی سے لے کر آگرہ تک، دہلی سے لے کر آگرہ تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت پر کسی عالم دین کی یا اس عالم کے دین کے یعنی کسی مسلمان کی تحریک آزادی کے لیے لڑنے والے کی لاشیں نہ لٹکی گئی ہوں۔ آدمی جب گاڑی پہ چلے تو دہلی سے لے کر آگرہ تک ہر درخت کے اوپر لاش لگتی، کسی درخت پر 2 لاشیں، کسی پر 3 لاشیں، کوئی درخت خالی نہیں ملتا۔ انگریزوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے ایسا ظلم و تشدد اور بربریت مسلمانوں کے ساتھ کی، 10 لاکھ شہادتیں کوئی چھوٹی ہوتی ہیں؟ اتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک ملا۔ خود میرے نانا، میری نانی کے سگے بھائی اور ان کے کچھ قریب کے رشتے دار آج تک نہیں پتا چل سکا کہ وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہے، جب ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ خود ہماری نانی نے یہ واقعہ سنا کہ میرا سگا بھائی غائب ہے، نہیں مل سکا۔ ہمارے والد صاحب کے پھوپا وہ اس ٹرین کے اندر موجود تھے جس ٹرین کو لاہور آتے وقت سکھوں نے راستے میں روکا تھا پنجاب میں، اور پوری ٹرین کو جو ہے نا ہلاک کر دیا تھا، پوری ٹرین کو جو ہے نا کاٹ دیا گیا تھا۔ چند کوئی ایسے تھے جو تھوڑے وہ زخمی ہو کے نیچے دب گئے تھے تو بچ گئے، انہوں نے آ کے ساری کارستانی سنائی کہ کیسے ٹرین کو کاٹا گیا، اور اس کے استقبال کے لیے لاہور اسٹیشن پہ باقاعدہ اعظم خود کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن جب ٹرین آئی ہے تو اس ٹرین کے اندر 2-4 بچے یا 1-2 افراد جو تھے تو زخمی، لیکن وہ یہ سمجھے کہ مر چکے، وہ اس چھوڑ کے 3 ٹرینیں ایسی کے بعد دیگرے پوری بھری ہوئی وہ جو ہے نا پاکستانی مہاجرین سے ویسے شہید کر دی گئی۔ میرے دوست سوچ کے بعد جا کے یہ ملک ہمیں ملا۔ ایک واقعہ وہ کتابوں میں پڑھا، اٹھائیں آپ، عام مل جاتی ہے کتابیں، گوگل میں سرچ کریں تحریک آزادی میں مسلمانوں کا کردار، آپ اس میں اٹھا کے پڑھیں۔ فرمایا کہ ایک جگہ ہجرت کرتا قافلہ آ رہا تھا، ایک گاؤں کی طرف سے جب گزرے تو پورا کا پورا مسلمانوں کا گاؤں شہید کر دیا گیا تھا۔ وہاں پر ایک خاتون کراتی بھی ملی جس کے جسم کا کوئی حصہ محفوظ نہیں تھا۔ اس خاتون کو جب دیکھا گیا تو اس کی ٹانگیں بھی کٹی ہوئی تھی اور اس کی چھاتیاں بھی کٹی ہوئی تھی، اور اس کے جسم کے اندر کوئی حصہ سلامت نہیں تھا جو سلامت ہو، بس چند سانس اس کے تھے۔
اور ایک بزرگ اس کے قریب گئے، وہ جو ہجرت کرتا قافلہ تھا، اس نے پوچھا، اس نے بولا چچا جان مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، ہمیں کم از کم اس مسلمانوں کو ملک تو مل گیا، اسلام کا نظام تو نافذ ہوگا۔ کتنے مسلمان ایسے تھے جب لاہور میں یہ واگا بارڈر کے قریب سے اور یہاں پہ ہمارے سندھ راجستھان کی طرف سے جب پاکستان میں داخل ہوتے تھے، جیسے پاکستان کی سرحد آتی تھی وہ زخموں سے چور اپنے آپ کو پاکستان کی سرحد میں گرا کر اس مٹی کو چوما کرتے تھے یا سجدہ کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں وہ ملک مل گیا جس ملک کے اندر اسلام کا نظام نافذ ہوگا۔ میرے دوست یہ قربانیاں ہیں، میں آپ کو کیا کیا واقعات سناؤں، بے شمار واقعات اس تاریخ کے موجود ہے، صرف سنانے کا مقصد یہ ہے اتنی قربانی کے بعد یہ ہمیں ملک ملا اور ہم پھر بھی اس ملک سے محبت نہ کریں، یہ کتنی بڑی بے وفائی ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ اور میرے والد صاحب دامن برکاتہم سناتے ہیں، کہتے بیٹا یاد رکھنا اس بات کو کہ لوگوں نے اپنے دادا پردادوں کی کروڑوں روپے کی جائیدادیں چھوڑی ہیں اس پاکستان کے لیے، کروڑوں روپے کی جائیدادیں اس زمانے کے اعتبار سے، پوری زمینیں، پورے قصبے، پورے دیہات چودھریوں وڈیروں کے۔ ہماری بات ہمارے نانا میواڑ سے چل کر آئے تھے، یہاں شکارپور سکھر کے اندر، یہاں باگرجی میں ان کو بہت بڑی زمینیں اس حساب سے دی گئی تھی، آہستہ آہستہ پھر سارے وہ معاملہ پھر الگ ہیں۔ میرے دوست ایسی قربانیاں دے کر یہاں آنے والے لوگ، اور صرف کس نے پاکستان بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، تو ایک بھی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے ہمیں۔ آزادی منانے والے جو ہمارے معاشرے کے اندر آزادی منا رہے، جنہوں نے بیج لگا لیا ہے جی، اور ہرے سفید کپڑے پہن لیے، ہاتھ میں جھنڈا لے لیا، موٹر سائیکل کا سلنسر نکال دیا اور شور مچاتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے وہ باجے دلا رہے ہیں۔ الجرس مزامیر الشیطان، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، محبوب پیغمبر نے جس کو شیطان کے باجے قرار دیا، جس کو شیطان کی بانسریاں قرار دیا، جس کو شیطان کے آلات قرار دیا، آج ہم آزادی منا رہے ملک پاکستان کی، اور ہمارے مسلمانوں کے بچے، کسی کا نام ابراہیم ہے، کسی کا نام موسیٰ ہے، کسی کا ابو بکر ہے، کسی کا نام جو عمر ہے، کسی کا نام عائشہ ہے، کسی کا نام حفصہ ہے، اور وہ خوشی کیا منا رہے ہیں، جناب پھو اور پاؤں لگے پڑے، اور گھروں کے باہر بڑے بڑے ڈیگ رکھے ہوئے اور اس کے اندر میوزک کے ساتھ ترانے۔ ارے وطن سے محبت کے ترانے بھی میوزک کے ساتھ پڑھنا یہ ناجائز اور حرام کام ہے، یہ اس وطن کے ساتھ بے وفائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اتنی بڑی ہمیں نعمت دی اور ہم اس کا حق ہی ادا کر رہے ہیں کہ ہم تیری ہی نافرمانی کر رہے ہیں اسی ملک کے اندر، اسی وطن کے اندر جو ملک بنا سے لا الہ الا اللہ کے نام پر۔ اس ملک کے اندر میوزک، اس ملک کے اندر ناچ، اس ملک کے اندر گانے، اس ملک کے اندر بے حیائی، اس ملک کے اندر بے پردگی، اس ملک کے اندر ڈرامے، اس ملک کے اندر فلمیں۔ اور میں تو بڑا حیران ہوا، آج سے 2 سال پہلے میں نے وہ ویڈیو دیکھی یا 3 سال پہلے کہ صدارتی ایوارڈ مل رہا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو صدارتی ایوارڈ مل رہا، دل خوش ہوا، چلو جی علماء کو صدارتی ایوارڈ دیا جا رہا ہے، لیکن اسی اسمبلی کے اندر، اسی حال کے اندر پاکستان میں رہنے والی ایک ناچنے والی، ایک گانے والی، ایک بے حیا اپنے جسم کی نمائش کرنے والی ایک لڑکی ہے، اس کو بھی وہی ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب ناچنے گانے والیوں کی عزت کی جانے لگے، جب ناچ گانے والوں کی عزت کی جانے لگے، بلکہ میں اگر اس کا ترجمہ کروں تو آپ ناراض نہیں ہونا، محبوب پیغمبر نے جو فرمایا اس کا ترجمہ یہ بھی بنتا ہے، اللہ کے نبی نے مسجد نبی میں بیٹھ کے یہ الفاظ کیے تو میں ترجمہ کروں تو غلط کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب رنڈیوں کو عزت دی جانے لگے پھر اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ اور وہ بھی انٹرویو دے رہی ہیں جناب عالی، وہ کیا کہتی ہیں؟ بس جی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم تھا، بچپن ہی سے مجھے اداکاری کرنے کا شوق تھا، اللہ کا مجھ پہ بڑا احسان تھا، شرم نہیں آتی۔ ایک سیٹ بطاری جمیل صاحب کو بٹھایا ہوا ہے، اسی تھوڑے فاصلے پر بے پردہ خواتین کو بٹھایا ہوا ہے، اب بھی جناب عالی ایوارڈ دینے کے لیے بلا رہے ہیں، اور پھر اس میں میوزک بھی چل رہا ہے، اس میں اللہ کی نافرمانیاں بھی ہو رہی ہے، اور پروگرام کی ابتدا ہو رہی ہے تلاوت میں قرآن پاک سے۔ میرے دوست یہ کس کو سنائیں گے ہم دکھڑے؟ کون سمجھے گا اس ہماری انہی ناشکریوں کی وجہ سے؟ بات آگے یہ بھی آئے گی، بات آگے تو بات پہ یہی پہ کر لیتے ہیں، انہی ناشکریوں کی وجہ سے ہمارے ملک پاکستان 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اسی لیے میرا عزیز ساتھی قربانیوں کو یاد رکھنا، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ یہ ملک کیسے ہمیں ملا تھا، یہ اس طرح نہیں ملا تھا۔ باقی قسم جو ناچ گانے کا ماحول آج بنایا جا رہا ہے، انگریز تو چاہتا تھا یہ ماحول بنے، پھر کیا ضرورت تھی آزاد وطن لینے کے لیے؟
آج وہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے. بھائی انگریز تو خود سیکولر بنانا چاہتا تھا ہندوستان کو. انگریز چاہتے تھے سب آزاد ہیں, جو مرضی جو کچھ کرتا پھرے, چاہتا تھا نہیں چاہتا تھا. انگریز یہ تھوڑی کہتے تھے یا مسلمان نہیں رہے, تو کہتے تھے سیکولر بن کر رہو, اپنی مسجدوں تک محدود رہو, اپنے مندروں تک محدود رہو, اپنے گردواروں تک محدود رہو. تو سب کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار تھا. ہم جیسا کریں ویسا کر لو, قرآنی نظام کی بات چھوڑ دو. تمہارے باپ دادا نے 1100 سال ہندوستان میں حکومت کی. کتنے سو سال؟ 1100 سال. اس تاریخ کو بھول جاؤ بس, اب ہمارے غلام بن کے رہو. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو میرے دوستوں, آج اگر اسی کے لیے پاکستان بنا تھا تو پھر تو وہ ہم یوں کہہ رہے کہ یوں کہنا تو کوئی بیجا نہیں کہ وہ 10 لاکھ شہادتیں بیکار گئی. مروا دیا اس وقت علماء نے ان لوگوں کو ناحق. قائد اعظم نے ناحق مروا دیا. سیکولر ریاست بنانے کے لیے مسلمانوں کا خون. پوری دنیا برباد ہو جائے, ایک مسلمان کا خون اللہ کو زیادہ محبوب یاد رکھیے گا. 10 لاکھ معمولی خون نہیں ہوتے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں, جس کے طواف کے لیے میں اور آپ اللہ سے دعائیں مانگتے, مولا ایک دفعہ وہاں لے جا, ایک دفعہ وہاں لے جا. آدمی رو جاتا ہے کہ جی بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے مجھے موقع مل جائے دعا مانگنے کا, روزہ رسول کے سامنے جا کے سلام پڑھنے کا موقع مل جائے. ہوتا نہیں ہوتا, آدمی کی خواہش ہوتی نہیں ہوتی. محبوب پیغمبر بیت اللہ کا طواف کر رہے, طواف کرتے کرتے رک گئے اور اللہ کے نبی نے یہ خطاب کیا, اے بیت اللہ تیرا احترام بہت ہے اللہ کی نگاہ میں, لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے جس کا احترام تجھ سے بھی زیادہ بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً پیچھے کھڑے ہوئے تھے. جب انہوں نے سنا کہ محبوب پیغمبر فرما رہے کہ بیت اللہ کے احترام سے بڑھ کر بھی اللہ کی نگاہ میں کسی کا احترام ہے, تو ابن مسعود فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متوجہ ہوئے کہ پیارے آقا کس کے بارے میں بتاتے کہ اس کا احترام بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. اللہ کے نبی نے پھر فرمایا بیت اللہ تیرا احترام اللہ کی نگاہوں میں بہت مفہوم عرض کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں. فرمایا لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کا احترام اللہ کی نگاہ میں تجھ سے بھی زیادہ ہے. کون سا بیت اللہ؟ آج یہاں پہ بیت اللہ کی تصویر بن جائے تو لوگ امام صاحب کو تانے دیتے, مولوی صاحب یہ تو بیت اللہ کی تصویر ہے. یہاں پہ پاؤں آ جاتے لوگوں کے. یہ نہیں ہونا چاہیے کس کے اوپر, جائے نماز کے اوپر. اللہ کے نبی کیا فرما رہے, 3 دفعہ, تیسری دفعہ فرمایا. ابن مسعود کہتے ہیں میرے کان کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی نے فرمایا بیت اللہ اللہ کی نگاہوں میں ایک مسلمان کی جان, اس کا مال اور اس کی عزت تجھ بیت اللہ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. آج ہم بیت اللہ کی عزت کے قائل ہیں, بیت اللہ میں آنچ نہیں آنے دیں گے. پاکستان کے اندر تحریک چلی تھی کچھ عرصے پہلے, تحریک حرمین, دفاع حرمین تحریک, جس کے اندر سارے مکتبہ فکر نے جو ہے نا ریلیاں نکالی تھی, دفاع حرمین, ہم حرمین شریفین کا دفاع کریں گے. حرمین شریفین کا تو اللہ خود دفاع کرے گا انشاءاللہ, اس کے دفاع کے جذبات اپنی جگہ, لیکن جو حرم سے بڑھ کر جو دفاع کرنے کی چیز ہمارے ساتھ, ہمارا مسلمان بہن بھائی, ان کا مال, ان کی عزت, اس کا دفاع کون کرے گا؟ اس کے لیے تحریک کون چلائے گا؟ تو محبوب پیغمبر بیت اللہ سے بڑھ کر یہ حرمت ہے, جس کی حرمت بیت اللہ سے بڑھ کر 10 لاکھ پھر وہ شہید ہو جائیں اور سیکولر ریاست کے لیے. جانتے قائد اعظم کے ساتھ کون تھے؟ قائد اعظم صاحب کے اندر کیا ایسی خاصیت تھی کہ لوگ ان کی باتوں میں آئے؟ اگر ان کے ساتھ علماء نہ ہوتے, اٹھائے تاریخ کی کتابوں کو پہلے بتحریک پاکستان, یہ جو آپ کا پورا بلوچستان ہے, یہاں پر قائد اعظم نے جس شخصیت کو بھیجا تھا مسلمانوں کو قائل کرنے کے لیے آزاد ریاست کے ساتھ تعاون کرو, علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے. پورا بلوچستان اور آپ کے جو سرحد اور آپ کے قبائلی علاقے جات ہنگامی دورہ کیا تھا علامہ شبیر احمد عثمانی نے کہ آؤ مسلمانوں ایک الگ ریاست ہم لیتے ہیں جہاں قرآن و سنت کے مطابق نظام بنائیں گے. یا علامہ شبیر احمد عثمانی سیکولر ریاست بنانے کے لیے آئے تھے. یہ ڈھاکہ وغیرہ یہ سارے علاقے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, اور ایک اور آج میرے ذہن سے نام نکل گیا, بڑے بزرگ وہاں کے جنہوں نے بعد میں شیخ مجیب کا بھی ساتھ دیا تھا, اور مولانا اشرف علی تھانوی سے بھی رحمۃ اللہ علیہ, مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ, مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ اٹھائیں, آپ کو بتایا نہیں جاتا 14 اگست کے دنوں میں اس تاریخ کو جب پاکستان, ریڈیو پاکستان پہلی مرتبہ پاکستان کے ہاتھ میں ملا,
اس میں سب سے پہلی تلاوت کرنے والی جو آواز تھی وہ مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. قائد اعظم کی آواز نہیں تھی, لیاقت علی خان کی آواز نہیں تھی. سب سے پہلے جو تلاوت ہوئی اس تلاوت کو کرنے والے عالم دین مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. یا آپ کے کراچی میں جیکب لائن کے پاس ان کا آج بھی مدرسہ موجود ہے ان کے خاندان کا. ریڈیو پاکستان کے اندر تفسیر قرآن بیان کرنے والے, تفسیر قرآن بیان کرنے والے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم, یہ علماء ریڈیو پاکستان میں آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ یہاں کراچی کے اندر جب سب سے پہلا پارلیمانی پرچم بلند کیا گیا, قائد اعظم موجود, لیاقت علی خان موجود, دیگر عوام موجود. کس نے پرچم بلند کیا تھا؟ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اور جب ڈھاکہ کے اندر یہ گیا کہ وہاں بھی ہم پرچم بلند کرتے ہیں اسلام کا, پاکستان کا, تو علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے, قائد اعظم کا انتقال ہو رہا, قائد اعظم وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ میرا جنازہ پڑھائے گا تو علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائے گا. یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں قائد اعظم کے دائیں بائیں آگے پیچھے علماء تھے. کیوں؟ اس لیے کہ قائد اعظم کا منشور یہ تھا, قائد اعظم چاہتا یہ تھا کہ ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ کیا جائے. آج کہا جاتا ہے سیکولر ریاست, سیکولر ریاست, ملا ازم کے خلاف تھے قائد اعظم. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی ان کو شیعہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ خوجہ شیعہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ابتداءً شیعہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے. لیکن جب 8 خلفاء علامہ شبیر احمد, علامہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 8 بڑے خلفاء قائد اعظم کے ساتھ کر دیے کہ آپ نے ہر وقت قائد اعظم کی اصلاح کرنی ہے, کہیں ایسا نہ ہو ملک آزاد ہو جائے پھر گڑبڑ ہو جائے. آپ نے قائد اعظم کو نہیں چھوڑنا. انہوں نے قائد اعظم کی ایسی بہترین تربیت کی. اٹھائیں قائد اعظم کے ملفوظات, قائد اعظم آپ کا عدالتی نظام کیا ہوگا, آپ کا آئین کیا ہوگا, کیا بنائیں گے آپ آئین؟ اس نے کہا کہ آئین بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا آئین 1300 سال پہلے قرآن مجید کی صورت میں رب نے نازل کر دیا. اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بار بار اپنے تقریروں میں ہم عمرانی نظام لے کر آئیں گے. ہم عمرانی نظام کیا مطلب؟ یعنی جو نظام حضرت عمر ابن خطاب نے قائم کیا تھا وہ نظام اب اس ملک کے اندر لے کر آئیں گے, جس نظام کے اندر ایک تھال کے اندر جناب علی شیر اور کیا نام ہے بھیڑی اور بکری ایک ساتھ کھایا کرتے تھے. لہذا قائد اعظم کے الفاظ ہیں. اس لیے میرا عزیز ساتھی یہ ملک بنا تھا اسلام کے نام پر, اتنی قربانی اسلام نے دی ہے, تو ہمیں کرنے کا کیا ہے کہ اس کا اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا. یہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ ملک دیا. اسلام کے نام پر بننے والی ریاستیں اگر دیکھا جائے نظریاتی طور پر یا تو مدینہ المنورہ کی بنی تھی, پھر وہاں سے اسلام پھیلا تھا, یا اس کے بعد اس آخری صدیوں کے اندر اسلام کے نام پر بننے والا جو ملک ہے وہ پاکستان ہے. صرف پاکستان اسلام کے نام پر. جی مولویوں کا سیاست سے کیا کام, مولویوں کا حکومت سے کیا کام, مولویوں کا ووٹ سے کیا کام, شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پھر کیا کام قائد اعظم کا پاکستان سے؟ کیا کام تھا اشرف علی تھانوی کا؟ کیا کام تھا شبیر احمد عثمانی کا؟ یہ مولوی تو تھے جنہوں نے 1953 کے اندر پاکستان کا جو آئین بنایا, جو آج تک کافروں کو کھٹک رہا ہے کہ 53 کا آئین بند کر دو. اور یہ مولوی تو تھے جنہوں نے 1970 یا 71 میں جو آئین بنایا, 71 میں غالباً, آج تک کافروں کو کھٹک رہا ہے کہ اس آئین کو ختم, بلکہ 73 کا آئین 1953 کے اندر, اس آئین کے اندر سربراہی کرنے والے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, جنہوں نے یہ لکھوایا کہ پاکستان یہ مملکت خدا داد ہے. پاکستان یہ مملکت خدا داد ہے. یہاں پر انسان اس کے نائب کی حیثیت سے کیا کرے گا؟ حکمرانی کرے گا. خدا کا نائب خدائی سے اس میں چلائے گا نا. تو 1973 کے اندر جب اسمبلی کے اندر آئین کی دوبارہ کیا ہو رہی تھی, فائنل کیا جا رہا تھا اس آئین کو 73 میں, تو اس آئین کی سربراہی کرنے والے مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب مفتی کیا نام تھا ان کا, جی مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, جنہوں نے 73 کا آئین یہ بنایا جس کے اندر یہ لکھا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. آج جو قانون بنتا ہے یہ اس لیے بنتا ہے کہ مولوی کو اسمبلی میں جانے نہیں دیا جاتا. اب جو قانون بناؤ, حالانکہ اس قانون کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر کہ یہ قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے. 73 کے قانون میں یہ موجود ہے کہ یہاں قرآن و سنت کے خلاف قانون نہیں بن سکتا. بہت سارے ہمارے لوگ کہتے تھے جمہوریت کفر ہے, جمہوریت کفر ہے. شرم آنی چاہیے ہمیں.
یہ جملہ کہتے ہوئے کہ یہ سارے علماء جو چلے گئے یہ سب کفر کا کام کر کے چلے گئے. اتنے بڑے بڑے علماء جو اپنے وقت کے کتب اور ابدالوں میں شمار ہوتے تھے یہ سارے کفریہ کام کر کے چلے گئے. جمہوریت کفر ہے. جس جمہوریت میں لفظ کہا کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکے کفریہ کام ہے یہ. جہاں شراب کا قانون بنانا جائز نہیں ہے وہ قانون بن ہی نہیں سکتا. یہ کفر کیسے ہو گیا؟ اس میں سمجھو جمہوریت کفر نہیں ہے. یہ جو ہمارے پاکستان کے اگر کوئی کافر بھی کلمہ پڑھنے مسلمان ہو جاتا نہیں ہو جاتا. جب اس جمہوریت کے اندر یہ چیز طے ہو گئی کہ کوئی بھی فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے اس کو آگے کیوں نہیں چلایا. یہ تو ہماری کمزوری ہے. اسی لیے الزام لگا کر بدنام کر کے مولویوں کو سیاست سے دور بھگایا گیا. ہمارے مسلمانوں نے بھی یہ کیا. اب بدماش لوگوں کا قبضہ ہے اسمبلیوں کے اندر. کبھی ختم نبوت کے قانون کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں جی, کبھی کس قانون کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو 8-10 علماء ہمارے اوپر احسان ہے خدا کی قسم. اگر یہ نہ ہوتے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. حرام چیزیں حلال بول کر ہمارے پاس آ رہی ہوتی. کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ اسلام کے خلاف باتیں جب پاس ہونے لگتی ہیں تو یہ مولوی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پر ہم شور مچاتے ہیں تو وہ قانون بچ جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو بہرحال یہ پاکستان یہ اسلام کے نام پر بنا ہے. ایک تو یہاں پر یہ شکر ادا کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے تمہیں ہمیں یہ ملک دیا. اور دوسرا شکر کیا ہوتا ہے نعمت کا؟ علماء نے لکھا نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے دی ہے اس نعمت کو اسی مقصد پر خرچ کرنا. یہاں سے اللہ کی نعمت ہے. اب اس کا شکر ادا کیا ہے تو زبان سے شکر ادا کرنا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دلائی دی آنکھ دی. تیسرا اس کا شکر کیا ہے؟ دوسرا اس کا شکر یہ کہ اس آنکھ کو ویسے استعمال کرو جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے. اب اس کا شکر کیا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا. اور دوسرا اس کا شکر کیا ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے پاکستان دیا اس مقصد کے لیے ہمیں یہاں پر کوشش کرنی. اسلام کے نفاذ کے لیے دیا تھا, ہم نے کوشش کرنی کہ اس ملک میں کس کا نظام نفاذ آ جائے؟ اسلام. اور اسلام کا نفاذ کون لے کر آئے گا؟ جو اسلام کو جانتا ہوگا وہ لے کر آئے گا نا. جو اسلام کو جانتا ہی نہیں ہوگا وہ اسلام کیسے لائے گا بھائی؟ اگر ہم نے اپنی زمین کے اوپر بیج ڈالا کیکر کا اور ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے, اس کیکر سے آم نکال کے دے دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز میں قادر ہے. لیکن اللہ کا یہ ضابطہ تو نہیں ہے کہ بیج کیکر کا اور نکل جائے درخت سے کیا چیز آم. ایسا ہو سکتا ہے جی؟ آدمی ہجرے سے اولاد کی امید رکھ سکتا ہے ہی نہیں. ہو تو نہیں میں نشین ہے. ابھی اللہ نہیں کر سکتا. اللہ تو پتھر سے بھی نکال سکتا ہے. تو پتھر سے شادی کر کے بول دو اللہ اولاد دے دیو. اسباب بنائے نا اللہ نے. اس لیے اسلام کا نظام وہی لائے گا جو اسلام کو کیا کرتا ہوگا, جو جانتا ہوگا, جو سمجھتا ہوگا, جس کو اسلام کی پرواہ ہوگی. جو سازانی ہو, جو شرابی ہو, جو چور ہو, جو ڈکیت ہو, جو خود نبی کی شدت سے کوسوں دور ہو, وہ اسلام کیسے لے کر آئے گا؟ کیا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. اسلام تو کہتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو, وہ اپنے ہاتھ کاٹنے کے لیے قانون بنائے گا کبھی؟ ابھی میں سن رہا تھا اللہ معاف فرمائے ہمارے ایک قانون جو بنا ہوا, میں نے کہا نا اسلام کے خلاف قانون اس لیے بنا ہوا ہے کہ ہم نے علماء کو اسمبلی میں پہنچایا ہی نہیں. ہم تو ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں علماء کی. چور ہمیں پسند, شرابی ہمیں پسند, زانی ہمیں پسند, ڈاکو ہمیں پسند, ہمارے اور آپ کے بچوں کی تزوین کرنے والے ہمیں پسند. یہاں پر گزشتہ سالوں میں جو بارشوں میں ہلاکتیں ہوئی, اتنے بڑے طوفان ہوئے, اتنی بہت چھوٹی موٹی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں, یہ وزیروں کے بیان ہیں, یہ ہمیں پسند ہے جی. پھر ہم کہتے ہیں جی مولویوں نے کیا کیا؟ مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا. ایک جملہ اور بھی ہمارے پاس ہے, مولویوں نے کیا کر دیا؟ بیڑا گرک. مساجد الحمدللہ مولویوں کے قبضے میں ہے. آپ دیکھ لو ملک پاکستان کے اندر مساجد کا جال ہے یا نہیں ہے؟ مدارس مولویوں کے قبضے میں ہے. الحمدللہ مدارس کا جال ہے یا نہیں؟ دنیا کے اندر بیت اللہ سے بھی پڑھنے والا فخر محسوس کرتا ہے مجھے پاکستان ہندوستان میں ڈگری مل جائے مدرسے کی. مدینہ میں رہنے والا فخر محسوس کرتا ہے کہ میں 4 مہینے لگا کر آ جاؤں کہاں پر؟ پاکستان میں. جو دینی محنت علماء کے حوالے آپ دیکھ لو, اللہ پاک نے کیسا چمکایا ان کو. جبکہ 14ویں صدی کے علماء 21ویں صدی کے مولوی ہیں, ابو بکر کے زمانے کے تو ہے نہیں. لیکن جو ان کے حوالے ہے جیسے تیسے بھی ہیں,
اور میں نے بہترین طریقے سے چلایا ہے. آج قرآن کا کون سا مسئلہ ایسا ہے جو امت تک انہوں نے نہیں پہنچایا؟ یونیورسٹیوں سے نکلنے والے، کالجوں سے نکلنے والے ہے جی، اور اسکولوں سے نکلنے والے، وہ جا کے ملک کے جو کیا بنتے ہیں، عدالتوں میں بیٹھے تو وہ بیٹھے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، بڑی پوسٹوں پہ وہ بیٹھے ہیں، فوج میں وہ ہے، پولیس، بیڑا غرق کرنے والے تو یہ لوگ ہیں. اور الزام لگتا ہے کہ مولویوں نے بیڑا غرق. اور ہمارے مسلمان بھی کہتے ہیں میرے دوستوں سازش کو سمجھو. جب 53 میں آئین پاکستان کا مولویوں نے بنوایا، پھر 73 میں بنوایا، پھر 74 میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا. اب قادیانیوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ مولوی رہیں گے تو پھر ہماری دال نہیں گلے گی، لہٰذا مولویوں کو بدنام کرو. اب بدنام کیا گیا، ان کو ایسا بدنام کیا گیا جس کے سر پاؤں پیر ہی نہیں ہوتے، جس کے سر پاؤں پیر ہی نہیں ہے. بس ایک بات سوشل میڈیا پر آ گئی اور یہاں سے مسلمانوں نے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا، یہ مولوی ایسا ہے، یہ مولوی ایسا ہے. اور دیکھو تو صحیح اس کی حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، ایک تو اس ملک کا کیا شکریہ ادا کرنا ہے اللہ کے سامنے، اور شکریہ ادا ایک تو کیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، نوافل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرے، صلاۃ توبہ پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرے، تلاوت کرے، اللہ کا شکر ادا کرے. یا اللہ جن شہداء نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہے، او تیری کی آزادی کے علماء سے لے کر آج تک، یا اللہ ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما. اور دوسرا کیا، جس مقصد کے لیے دیا اس مقصد کے لیے کوشش کرنی، اسلام کے نظام کے نفاذ کے لیے کوشش کرنی. اور خدا کی قسم اسلام کا نظام آگا، میری اور آپ کی عزت، مال، دولت سب کچھ محفوظ ہوگا. جاؤ پڑوسی ملک افغانستان کو دیکھ لو، زیادہ دور نہ جاؤ. یہ پڑوسی ملک افغانستان، ہم نے وہ حالات بھی دیکھے جب وہاں اسلام آیا تھا 1998 میں، 99 میں جب امریکہ نے فوجوں کو لے کر وہاں حملہ کیا، ہم نے وہ بھی سنا. اور اس وقت ہم سنتے تھے کہ طالبان یہ پتھروں کے زمانے میں چلے جائیں گے، ان کا قیمہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. آج 18-20 سال کی ان کی محنت، الحمدللہ اس کے دوران یہ حال آیا تھا. اس پاکستان کے اندر بوری بھر کے پیسہ آتا تھا، پاکستان کے 2-3-4 ہزار روپے بنتے تھے. اتنا ملک ڈیفالٹ ہو چکا تھا. اور آج اس ملک کی کرنسی پاکستان سے زیادہ ہو گئی، صرف کتنے سالوں میں؟ 4-5 سالوں میں. اسلامی نظام آنے کے بعد صرف 4-5 سال. نواز شریف صاحب جب جا رہے تھے، آخری جب ان کا دور حکومت تھا عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے، اس وقت امریکہ واپس گیا ہے نا یہاں سے، اور جاتے جاتے عمران خان کا دور بھی آیا. اس کے بعد اس کو جب مکمل حکومت ملی ہے، مکمل افغانستان میں مشکل سے 4-5 سال ہوئے، اور آج اس کی کرنسی پاکستان کی کرنسی سے زیادہ ہے. یہ اسلام کی برکات ہے. اور پورے افغانستان کے اندر جہاں قبائل، حالانکہ ہمارے پاکستان میں تو قبائلی علاقے چل رہے نا، یا یہ سندھ کی طرف چلے جاؤ، یہ قبائل یہاں پہ بدماشیاں زیادہ ہوتی ہیں، شہری علاقوں میں چلیں گے نہیں ہے، وہاں تو تقریباً قبائل ہیں، لیکن سارے قبائل میں امن ہو چکا ہے الحمدللہ. شراب کی، اس کی ساری فیکٹریاں کیا ہو چکی ہیں، بند ہو چکی ہیں. چوروں کو چوک چوراہوں پہ لٹکایا جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ وزیر اعظم ہے یا غیر وزیر اعظم ہے. بات یہ کر رہا تھا ابھی میں، ہم نے کچھ دنوں پہلے دیکھا، وہاں پتہ ہے پاکستان کے آئین میں ان بدماشوں نے کیا لکھوا لیا؟ ان بدماشوں نے لکھوا لیا کہ کوئی مجرم اگر وہ جرم سے پہلے بڑے پیمانے پر اشرافیوں میں سے ہو تو اس کو 1 کلاس دی جائے گی. کیا دی جائے گی؟ اور 1 کلاس کی تشریح ہے کہ جی روم صاف ستھرا دیا جائے گا، ایک ملازم دیا جائے گا، اس میں اٹیچ باتھ روم ہوگا، اس میں ٹیلی ویژن ہوگا، اس کے اندر کیا ہوگا، وہ اے سی ہوگا. یہ عمران خان صاحب جب نواز شریف صاحب وغیرہ تھے، جب کہتے تھے میں جاؤں گا تو یہ سب نکالوں گا، اور اب کہتے ہیں مجھے یہ ادا کرو، مجھے ایسی چاہیے. یہ ہمارے لوگ مجرم تو مجرم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو کسی نے پیش کر دیا، اور اس وقت کا جو قاضی تھا قاضی شریم رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پاس حضرت علی کو پیش ہونا پڑا، اور اسی طرح پیش ہوئے جس طرح دوسرا مدعی تھا، حالانکہ مدعی غلطی میں تھا، لیکن حضرت علی کو بلایا اس نے، قاضی نے آؤ جاؤ چیف جسٹس میں آپ کو آنا پڑے گا. حضرت علی پیش ہوئے اور کیس پورا ہوا، سارے ضابطے پورے کیے گئے، اور وہ غلطی میں تھا، اور پھر فیصلہ جو تھا صحیح وہ سنایا گیا. بعد میں پتہ ہے حضرت علی نے کیا کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا اے شرے، اگر تو مجھے میرے وزیروں والا پروٹوکول دے دیتا، امیر والا پروٹوکول دے دیتا، میں تجھے جو ہے نا معذور کر دیتا. تو قاضی شرے نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ اپنی گدی سے اٹھے اور نیچے سے کوڑا نکالا، کہا امیر المومنین اگر آپ مجھ پر امیر ہمارا دباؤ ڈالتے تو میں اس کوڑے سے آپ کو سیدھا کرتا. یہ نظام ہے اسلام کا. اس نظام کو لانے کے لیے یہ مولویوں کو بدنام کرتے ہیں کہ نظام آ گیا تو ہماری تو خیر نہیں ہے. میں اور آپ وزیر اعظم یا آرمی چیف کے خلاف کیس کر سکتے ہیں موجودہ نظام کے ہوتے ہوئے؟
لیکن اسلامی نظام دیکھو، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اے عمر آپ کا بیان بعد میں سنیں گے، پہلے بتاؤ آپ نے جو کرتا پہنا ہوا اتنا کپڑا کہاں سے آیا؟ ہے نہیں ایسے واقعہ؟ اب عمر نے کہا کہ میرا بیٹا جواب دے گا، اور عبداللہ ابن ابی کھڑے ہوئے کہ جتنا کپڑا آپ کو ملا تھا اتنا مجھے ملا، اتنا میرے باپ کو ملا، اس کپڑے سے نہ میرا کپڑا سل سکتا تھا نہ میرے باپ کا، میں نے اپنا کپڑا بھی اپنے باپ کو دیا، ہم دونوں کا مل کر عمر کا کرتا تیار ہوا۔ یہ اسلامی نظام میرے دوستوں، یہ اسلامی نظام آئے گا، خدا کی قسم ہمارے اور آپ کو عزتیں ملیں گی، ہمارے اور آپ کو عزت دنیا کی بھی ملے گی اور آخرت کی بھی۔ تو ایک شکر کیا ہے بھائی، ہم تلاوتیں کریں، ذکر اذکار کریں۔ دوسرا شکر کیا ہے؟ اسلامی نظام کے لیے کوشش کریں گے، نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ باقی یہ جتنی خرافات ہے اس سے بچاؤ، خدا کے لیے اپنی اولاد کو بچاؤ۔ یہ اسکولوں میں جو آزادی کے نام پہ طوفان بدتمیزی اور بے حیائی ہے، ہماری بہن بیٹی اسکول کے پروگرام میں آزادی کے حصہ لے سکتے ہیں، اس کو جانے نہ دو، بولے نہیں جا سکتے، آپ چھٹی کریں گے، آپ نکال دیں آپ کو، مطلب اسکول جانے کی اجازت نہیں۔ کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ ڈانس ہوتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ پہلے ہم چکے ہیں، پاکستان کے پاک نام کے مقابلے میں ایک تعصب پہ مبنی نام بنگلہ دیش بن چکا ہے۔ بنگلہ دیش اسلام کے نام پہ تو نہیں بنانا، بنگالیوں کے نام پہ بنا۔ وہ ہمارے بھائی اسلامی بھائی، ہمیں ان سے کوئی شکوہ، لیکن ہمارا ملک تو میرا فرق ہو گیا۔ اور اگر ہم نے یہ نافرمانی سے باز نہ ہے تو اللہ کا کوڑا چل رہا ہے، جو ہماری صورت حال ہے ہم دیکھ رہے، سارے دیکھ رہے ہیں، آگے چل کے پتہ نہیں کس کروٹ بیٹھے گا یہ۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم نے شکر کے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کو اس پاکستان کے علماء کی، اس زمانے کے علماء ہی نہیں، باقی جو ان کے ساتھ قربانیاں دی ہیں، صرف علماء کی بات نہیں ہوتی، علماء تو قائدین تھے، اس کے علاوہ جو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جو میں نے بچوں کی مثالیں دی ہیں آپ کو، جو میں نے آپ کو گھرانوں کی مثالیں دی ہیں، یہ سارے غداری بھی نہیں تھی تو ان کا مقصد کیا تھا کہ اسلام آئے گا بس ہمارے ملک میں، اس لیے ہم قربانی دیں۔ ان کی جانیں آپ سے قیامت کے دن گریبان پکڑیں گی، یاد رکھیے گا کہ ہم نے اس لیے جانے دی تھی، تو اپنے بچوں کو یہ بازی دلا رہے تھے، میوزک چلا رہے تھے، گھر کھلے میں جناب علی بیٹھے تھے کہ باہر نکال کے جو نا بڑے بڑے بمپو بج رہے ہیں، بوپو بج رہے ہیں، رات وقت جگہ ہو رہے ہیں جی، اور اسکولوں کالجوں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ آج ایک تو ہم نے کر رہا ہے کہ جی اپنے ووٹ کو اسلامی لوگوں کو دینے کی عادت بنائے، دوسرا کام کیا کر رہا ہے، چھوڑ دو، آپ ووٹ نہیں دیتے نا، آپ کو ووٹ کی بات تو مولوی صاحب کی ہضم نہیں ہوتی، تو کم سے کم یہ تو ہضم کرو کہ اپنے اس وجود پر اسلامی نظام لے کر آؤ، یہاں سے شروع کرو۔ میں اپنے وجود پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اسلام نافذ کروں، یہاں کس نے روکا ہے مجھے اسلام نافذ کر؟ روکا ہے کسی نے؟ میں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنی بچیوں پر ہے جی، میرے گھر میں رہنے والے میرے ماں پہ وہاں اسلام نافذ کروں؟ زبان اسلام کے خلاف ہے تو اس کو ٹوکوں؟ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اسلامی ریاست میں جھوٹ بولنا منع ہے، اسلام میں جھوٹ بولنا تو منافقوں کی نشانی ہے، دھوکہ نہ دینا، تو نمازی نہ بناؤ کسی کو، اٹھاؤ زبردستی اٹھاؤ۔ کیا ہو گیا، ہمارے جوان بچے سو رہے گھروں کے اندر، ہمیں تو بولے صاحب بہت ترغیب دے دی، نہیں اٹھتے۔ ارے بھائی اگر آپ کا بچہ آنکھ کے قریب جا رہا ہو، آپ تو 2 4 5 دفعہ روک کر چھوڑ دو گے اس کو کہ جانے دو آگ میں، ہم نے تو بہت روکنے کی کوشش، اب جاؤ جائز گرے کھڈے میں، ایسا کریں گے؟ اٹھاؤ زبردستی، پھینکو اپنے جوان بچوں کے اوپر، بالغ 10 سال سے جو اوپر ہوگا ان کے اوپر پانی صبح فجر کی نماز میں، کوڑے رکھنے کا حکم ہے جو بے نمازی ہو۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین پیغمبر نے کہا گھر میں کوڑا لگتا ہے باپ، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنين، اور كما قال علیہ السلام، فرمایا 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے اس کو مارو، مارنے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے۔ ایسے اپنے گھروں کو اسلام کے مطابق لے کر آؤ، نمازوں کا اہتمام کرو، خود بھی کرو اوروں سے بھی کراؤ۔ یہ ٹیلی ویژن جس کے اندر بے حیائی کے پروگرام، بے حیائی، اب تو اللہ معاف فرمائے، ابھی ساتھیوں نے بتایا، میرے کو واٹس ایپ پہ کسی نے کیا، ابھی کوئی پچھلے ہفتے میں کوئی پاکستان میں ڈرامہ دکھایا گیا ہے، اور اس ڈرامے کے اندر پاکستانی اداکار اور اداکارہ شراب پی رہے، اور نیچے مونوگرام کیا آ رہا ہے، شراب حرام ہے۔ تو آپ دکھا کر جو شراب کی جو کیا ہے قباحت ہے اس کو تو ختم کر رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے جوان وہ شراب کو دیکھیں گے 10 دن بعد، 20 دن کے بعد، مہینے کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، وہ تو شراب ایک عام سبب بن جائے گی۔ کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کیونکہ پیمرا جو اس قانون کو سنبھالنے والا ہے، جس پیمرا کے اندر یہ قانون موجود ہے کہ بد اخلاقی و مدنی کوئی بھی چیز نہیں سلمایا جا سکتا، لیکن اس کیمرہ کے اندر جو ذمہ داریاں سنبھالنے والے وہ کون ہے؟ وہی بے دین ہے۔
وہ تو چاہتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہوں. آپ کی یونیورسٹیوں کے حال آپ کے سامنے ہے, آپ کی یونیورسٹیوں کے حال آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے میرے دوستوں اپنی ذات سے شروع کرنا ہے, اللہ کے سامنے استغفار کرنا ہے. یا اللہ ہم اس پاکستان کی قدر نہ کر سکے, ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور اللہ کی قسم میں نے پہلے بھی کہا, وہ رات کو اٹھنے والے ہاتھ ہیں جس کی وجہ سے ملک سلامت ہے. کچھ ہیں ایسے چہرے جو اس ملک کے لیے آج روتے ہیں, کچھ ہیں ایسے لوگ جو اس ملک کے صحیح معنی میں جو ہے نا حفاظت کی فکر اللہ کے سامنے کرتے ہیں. ورنہ ہماری اشرافیہ نے تو اس ملک کو کھڈے میں ڈالنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اگر وہ چہرے بھی چلے گئے, وہ ہاتھ بھی اگر رد ہو گئے, جو میرے دوست شکر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. بہادر شاہ ظفر جانتے ہیں ہندوستان کا جو آخری بادشاہ تھا, اس کی تاریخ اٹھا کے پڑھو, 10 بچے غالباً کم و بیش اس کے تھے یا اس سے بھی زیادہ. جب اسلام کو انہوں نے پھینکا ہے اور اس کی دعوت کی انگریز نے, اور اسے سامنے جو ہے نا وہ کھانوں کی ڈش رکھی گئی اور سامنے اس کو بٹھایا گیا اور بہادر شاہ ظفر کو کھولو, جب اس نے ڈھکن ہٹایا تو اس کے ایک بیٹے کا سر اندر رکھا, دوسرا ڈھکن ہٹایا تو دوسرے بیٹے کا سر تھا. اب میرے ذہن سے نکل گیا 10 یا 18 بیٹے تھے, اس طرح 10 کے سر ایسے سامنے رکھے. جب اسلام گیا تو آدمی ایسا بے غیرت ہو گیا, ایسا بالکل بزدل اور کمزور ہو گیا کہ بس اس کے جوان بچے کی لاشیں سامنے سر رکھے ہوئے ادھر. بہادر شاہ ظفر آخری جو بادشاہ تھا, پھر اس نے اس موقع پر ایک شعر کہا تھا جو میرے ابھی ذہن میں نہیں, بڑا درد بھرا اشعار کہے تھے اس نے, لیکن ان اشعاروں کو کیا مل گا جب آپ نے اسلامی نظام کی حفاظت ہی نہیں کی. اس لیے ابھی وقت ہے, سنبھلنے کا وقت ہے. جی میرے بچے نے مجھ سے کہا ابو جی گراؤنڈ کے اندر جو ہے نا مقابلہ ہے, میں ریس میں مقابلہ لوں گا. میں نے کہا اگر آپ یہ کروا سکتے ہو بیٹا کہ آپ جب مقابلے میں جاؤ گے تو میوزک نہیں چلے گا, میں آپ کو اجازت دیتا ہوں, نہیں تو گھر میں مقابلہ کر لو, میں تم کو پیسے دے دوں گا. روکو اپنے بچوں کو ایسے پروگراموں میں جانے سے, کل قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا. ورنہ ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ہمارے ماتحت, ہماری بیوی, ہماری اولاد ہمارا گریبان پکڑے گی. قرآن کے سورہ احزاب کے اندر کہ ہم سے کہیں گے اللہ ہم بڑوں کے پیچھے چلے تھے, انہوں نے ہمیں گمراہ کیا, مولا ان کو دگنا عذاب بھی دے اور ان پر لعنت بھی بڑی نازل فرما. ایسی اولاد کا کیا فائدہ, قیامت میں ہم پر لعنت کرے گی. اس لیے اپنی اولاد کی اصلاح کرو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ کچھ درد تھا جو آزادی کے نام پر ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے اندر منتقل کرنا چاہتے ہیں, اللہ کرے کہ درد منتقل ہو, ہمیں اور آپ کو احساس ہو جائے کہ ملک کیوں بنا تھا اور ہم اس احساس کے مطابق ملک کی خدمت کرنے والے بنے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما. مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما, کرم فرما, خیر و عافیت والا معاملہ فرما. ہر طرح کی آفات بلایات مصیبات سے ہماری حفاظت فرما. مولا کریم آپ نے ملک کی خدا داد ہمیں دیا, مولا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. مولا کریم یا اللہ ہمیں اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم اس ملک کے لیے یا اللہ تحریک آزادی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے لے کر یا اللہ آج تک ابھی تک جن لوگوں نے اس ملک کے لیے یا اللہ جانیں دی ہیں, قربانیاں دی ہیں, بے گناہ ہیں, ملک کی یا اللہ حفاظت کے لیے دی ہیں. مولا کریم علماء میں سے, طلباء میں سے, عوام میں سے, یا اللہ فوج میں سے, پولیس میں سے, رینجرز میں سے, یا اللہ کس طبقے میں سے بھی ہیں جنہوں نے ملک کی حفاظت کے لیے جانیں دی ہیں, سب کی جانوں کو شہادت کے درجات یا اللہ کو نصیب فرما. مولا کریم ہم سب کو یا اللہ اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے اپنی ذات سے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم یا اللہ جو اشرافیہ اس ملک میں یا اللہ اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں یا اللہ لگی پڑی ہے, مولا کریم انہیں ہدایت نصیب فرما. مولا ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے, ان سے ہمیں نجات نصیب فرما. ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما, اس کے چپے چپے کی حفاظت فرما, یا اللہ اس کے نظریاتی جغریافی سرحدوں کی حفاظت فرما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر.